उधर आयमान नहीं वेख्या क्या इंजन खोलने वाला सूट पाई फिरती है। अरे ये आपने बताया इंजन खोलने वाला सूट है, तो मैं समझा पूरा इंजन ही खुला के रख गया। इंजन खोलना या नहीं खोला, टापा खोल के रखे हेड रखे। आप जिस सूट को देख रहे हैं इसको जंप सूट कहते हैं। छाल मार के सूट पाना पैंदा है। खान साहब आप सब छोड़े, आप मुझे ये बताएं। तानू क्यों दसी है वजह? मैं पूछ रहा हूँ इसलिए। अच्छा आप बताएं कि मियाँ बीवी में लड़ाई क्यों होती है? कई वजूहत होंगी है, मकान का किराया देना, अच्छा। बिजली का बिल, बच्चे बहुते हो गए ने, गरीबा घर 9-9 बच्चे होंगे ने, अमीरा घर 2 बच्चे होंगे ने। कदी अमीर आदमी का बच्चा गुआचा वेख्या होवे किसी जुलूस च जलसे, कदी ऐलान होया मस्जिद जदों आएगा गफूर दा मुंडा दही लैन गया सी। अमीरा के बच्चे कदी जिथे वेखो वो तो एचसन में होता है, वही होता है। अच्छा मगर खान साहब को कॉमन वजह क्या होती है? तो आपने एक बहुत मैं बताता हूँ। एक तो चाचा ने सही बात बताई खर्चे की, अच्छा मतलब माली प्रॉब्लम होती है। दूसरी मतलब पढ़े लिखे नहीं होते, वो लड़ाई होती है। अच्छा। तीसरी ये होंगी कि खामद हो जा निकल आता। कई घरों में पैसों पे नहीं झगड़ा होता, एजुकेशन पे झगड़ा होता है। वहां मेरी आपने इंसल्ट करवा दी, कौन सा परफ्यूम लगाया? ये लेडीज परफ्यूम होता, तुम उज्जड और टप्पर मुंह मैन। पढ़ी लिखी बीवी को खामद कहते ना तुम जाहिल हो, वो 3-4 दिन डिस्प्लिन पीती रहती है ऐसे काम से। मैंने इकोनॉमिक्स में एमए किया, तुम थे क्या 3rd ईयर से भागे हुए इंसान हो? बीए तुम्हारा क्लियर, मैंने शादी के बाद करवाया था, तुम क्लियर को क्लियर बोलते हो। इस बारे में बात करने के लिए हमने अपने आज की मेहमान को बुलाया हुआ है। एमपीए हैं, पंजाब असेंबली में स्टैंडिंग कमेटी फॉर एजुकेशन की भी मेंबर हैं, मोहतरमा बुशरा अंजुम भट्ट। और 2 से ज्यादा सवाल ना कीजिएगा है, क्यों? थक जाती हैं। कैसी हैं आप बुशरा? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। बात सुने, लम से पढ़ाती थी और आपने उससे पहले इंग्लिश टीचिंग के अंदर एमए भी किया था गालिबन फिलेट कॉलेज से। ये सियासत में आप किधर से आ गए? ऐसे गुजरते गुजरते वही था ना कि जैसे चेंज की बात करते हैं और ये बात करते हैं कि पढ़े लिखे लोग कब पॉलिटिक्स में आएंगे। घर बैठ के तनकीद करने वाले तो बहुत हैं। आई थॉट दैट इट्स अबाउट टाइम कि कोई एक्चुअली पार्लियामेंट में जाके वो जो चेंज की सब बात करते हैं और वेट कर रहे हैं उसको, उसकी तरफ start working towards it. So I thought this was a good opportunity for me to bring into practicality what I was teaching at LUM. तो आपने क्या किया जो कि आपने पॉलिटिक्स में आके आपको फायदा हुआ? क्या चेंजेस आप लाई हैं? Recently बिल पास किया है फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन का। Our target is to achieve 100% enrollment. 100% बच्चे स्कूल जाएं पंजाब में। बच्चे हमारा टारगेट है कि इस टेन्योर में हम कवर करेंगे। अब कहने को तो ये एक बिल है और ये एक वादा है, लेकिन व्हेन यू एक्चुअली गेट इनटू द डिटेल्स ऑफ इट तो आप रियलाइज करता है इंसान के कहना कितना आसान है और जब उसको इम्प्लीमेंटेशन में क्या क्या हर्डल्स आते हैं सो उनको ओवरकम करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे पहले आप लोगों ने बात की थी कि हमारे माशरे में गरीब लोग बहुत बच्चे पैदा करते हैं। हाँ जी। और उनका एक वजह ये है कि वो सिर्फ बच्चे नहीं पैदा कर रहे, वर्क फोर्स पैदा कर रहे हैं और वही बच्चे हमारे घरों में हर किसी के घर में काम करते हैं। इसी चीज को हम थोड़ा सा हाईलाइट करना चाह रहे हैं कि प्लीज हेल्प अस अचीव आवर टारगेट। ये बच्चे जो आपके घर पे काम कर रहे हैं ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप इनको स्कूल भेजें। अब टीचर्स भी हैं, मिसिंग फैसिलिटीज पे भी काम हो रहा है, बुक्स भी अवेलेबल है, बच्चे नहीं है। ये एक अजीब सा माजरा है जो लेकिन उससे पहले सर थोड़ा सा और भी काम करना पड़ेगा। वो जो गांव के अंदर स्कूल हैं उनकी दीवारें टूटी हुई हैं, दरवाजे नहीं हैं, अंदर भैंसें बंधी हुई हैं, अंदर जुआ भी होता है और वहाँ का जो चौधरी है उसकी जो कोई शादी होती है तो वो शादी हाल भी बन जाता है। ये सारा कुछ पहले करना पड़ेगा ताकि उसकी स्कूल की लुक लगे और उसके ऊपर थोड़ी सी ये लुक लगे और फिर बच्चे आए। मेरे नजदीक मैंने जो ऑब्जर्व किया है जी 2 कम्युनिटी यानी 2 तबके हैं अच्छा जो बच्चों को पढ़ने नहीं देते। एक बहुत गरीब, वो कहते हैं कि अगर ये पढ़ना लग पे तो घर 200 रुपए कौन लेगा रोज। बिल्कुल सही है। एक वो तबका जो हाई क्लास बहुत अमीर जागीरदार हो गए, वो कहता भाईजान इन्होंने होश आ गई तो सारी खिदमत कौन करेगा। अच्छा दूसरी बात, कोई भी हमारी कमेटी बनती है, गवर्नमेंट बनाती है अच्छाई के लिए जी, वो रिश्वत लेके वो काम फिर वहीं रुक जाता है। सही कि भाईजान लाइसेंस मुझे आप सबके सामने बेटर लगा रहा हूं, मैं नाबीने बनने का लाइसेंस ना बनवा के दूं, ये करोड़ों लोग मुझे देख रहे हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप।
تو ادھر یہاں پہ یہ ہے اسی طرح میں پنجاب ایجوکیشن انڈومنٹ فنڈ ہے وہاں کی بھی ممبر ہوں اور یہ 11 بلین کا فنڈ ہے اور اس کے اندر ہم سارے انہی بچوں کو دیتے ہیں جو اسکالرشپس پہ آتے ہیں. واسطے یو وڈ بی سرپرائز کہ اس کی ہر سیریمنی پہ آپ کی آنکھوں میں اتنا آنسو ہوتا ہے کیونکہ وہ بچے جو تندوروں پہ روٹیاں لگاتے ہیں یہ سب بچے جو کہ خود محنت کرنا چاہتے ہیں اور یہ نمبرز اچیو کرتے ہیں لیونگ ان دیٹ پاورٹی اینڈ دین پھر وہ لمز جیسی یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں اور پھر جب ان کی سٹوریاں ان کے والدین کی سٹوریاں سنتے ہو تو پھر ایک دفعہ پھر امید جاگتی ہے کہ ایز کمیٹی کے اندر ممبر جو ہیں آپ لوگوں نے یہ بتا دی چیزیں اور پاس بھی کروا لیا وہاں سے اسمبلی سے, امپلیمنٹ کون کرے گا؟ منسٹری آف ایجوکیشن ہی کرے گی. رانا مشہور صاحب کی جن کی ویڈیو آئی ہے وہی والے, اس میں اگر 2 گانے ڈال کے ریلیز کریں تو ایسے ہی چلے. لیکن ایک چیز کو آپ نے مد نظر رکھنا ہے کہ کوئی بھی لا, کوئی بھی زندگی میں پروگرام کچھ بھی وہ کبھی بھی آپ کو 100% سکسیس ریٹ نہیں دے گی. مجھے اگر یہ اس میں ہمیں 19-20 کا بھی فائدہ ہم بچے بچا لیں مطلب 50% بھی نہیں تو جو آپ کی تھاٹ ہے وہ بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہے کہ مطلب پہلی والی بات کدھر گئی کہ 100% ہم ایجوکیشن اچھا اس حوالے میں 100% کے اندر اب جو گورنمنٹ کے اور ایفرٹس ہیں کہ ہم نے چولستان جیسی جگہ جہاں پہ نقل مکانی ہوتی ہے بیڈوینز کا ہے ان کے لیے ہم نے موبائل سکولز کھول لیے ہیں. موبائل اسکول موبائل سکول ہوگا اس میں کارڈ فیڈ کرنا پڑے گا یا وائی فائی لینا پڑے گا یا چلتے رہیں گے؟ حکومت ٹیکس کے ذریعے خود ہی لے لے گی. کہ پاجرے میں پیچھے موبائل سکول آ رہا ہے بڑا مزہ ہے. تھوڑی سی روشنی ڈالیں موبائل اسکول. میں بتاتی ہوں موبائل اسکول یہ ہے کہ اسکول آپ کے پیچھے پیچھے بھاگے گا استاد کے ساتھ اور کیا آپ چاہتے ہیں. اگر یہ ایک اور لالچ دیا جائے کہ جو بچہ اسکول آئے گا اس کو 50 روپے روز ملے گا, یہ بھی ہے بھائی یہ بڑی اچھی بات ہے. ایوننگ اسکولس وی ہیو ہم نے 16 سال کی عمر تک کا بچوں کو کہا ہے آئیدر ایکیڈیمک اور ووکیشنل ٹریننگ. اب ووکیشنل ٹریننگ جو بچے تھوڑا سا ایجوکیشن میں نہیں آگے بڑھ سکیں گے تو ان کو ہم کوئی نہ کوئی ہنر سکھا دیں کیونکہ واسطے 60% آف آر نیشن کمپرائز آف یوتھ. یہ ہمارے لیے ایسٹ بھی بن سکتا ہے اور لائبلٹی بھی بن سکتی ہے. اب یہ بچے آئیدر پڑھ کے یا کوئی ہنر سیکھ کے اگر ہمارے لیے ایسٹ بن جائے بڑی جیت ہے. بڑی جیت ہے. بالکل 50 روپے کے روز دے 50 دے ایسا 500 ہوئے گا. سوری ٹو سے آپ پلیز کلیئر کر لیں آپ پی ایم ایل این سے آئی ہیں یا پی ٹی آئی سے؟ میں جی بالکل پی ایم ایل این کی ہوں. یہ آپ نے کیا کام شروع کر دیا؟ پڑھا تھا کہ آپ محترمہ مریم نواز صاحبہ سے متاثر ہو کے سیاست میں آئیں اور مریم نواز صاحبہ کا کہنا ہے کہ وہ محترمہ بینظیر بھٹو کو دیکھ کر سیاست میں آئی تھیں, مطلب ان سے متاثر تھیں. تو آپ ڈائریکٹ محترمہ سے کیوں نہیں امپریس ہوئی رادر دین کہ آپ نے یہ دوسرا روٹ اختیار کیا؟ زندگی میں کبھی آپ نے کامیابی حاصل کرنی ہے نا تو اپنے سینئرز کو کبھی بھی لک ڈاؤن اپون نہ کریں. اچھا. اب جیسے بہت لوگ ہوتے ہیں وہ ہماری پارٹی کے بہت ہی خواتین ہیں اور میں ان سب کی بہت عزت کرتی ہوں کہ میری تو سینئر ہیں وہ اور میں نے بہت کچھ سیکھا ہے ان سے. تو اس چیز کو اوور لک کر کے ہر کوئی ہر فیلڈ میں کہتا ہے بس میں ہی میں ہوں. میرا یہ نظریہ ہے کہ اپنے بڑے اپنے سینئرز جنہوں نے آپ سے زیادہ ٹائم دیا ہے ایک چیز کو ان کو دیکھیں ان سے سیکھیں اور ان کو ریسپیکٹ دی جائے. بالکل صحیح ہے. سینئرز کو کاپی کرنا چاہیے لیکن سینئر بھی کام دا ہوئے اور اسی اپنے سینئر کو کاپی کریے تو اسی 2 مہینے نہ یہی نا. اصل میں چاچا کوشش کرتا ہے نہ آنے کی. وہ جب شاور کھولتا ہے نا یہ شاور اوپر سے چلتا ہے چاچا کو دیکھ کے پھر واپس ہو جاتا ہے. تو میں اکیلا ہوتا ہوں تم کدھر دیکھ چاچا نے نہر سے چھال ماری رگڑا لوا لی نہر ہے نہیں انڈر پاس سے مارتی سر. یہ ویسے انڈر پاس سے یاد آیا کہ اورنج ٹرین کا کیا حال ہے؟ وہ اورنج ٹرین کے بارے میں پوچھنا تھا کہ وہ بجلی سے چلے گی, پیٹرول سے چلے گی, ڈیزل سے چلے گی, گیس سے چلے گی یا پھونکوں سے چلے گی؟ وہ انشاءاللہ آپ سب کی دعاؤں سے چلے گی. جیسے میٹرو بس چل رہی ہے ویسے ہی اورنج ٹرین بھی. مگر اندر ویسے کیا از اٹ کیا الیکٹریسٹی بیسڈ ہے, پیٹرول بیسڈ ہے, کیا کس چیز سے؟
बिजनेस क्लास पेट्रोल से चलेगी? पेट्रोल से ही चलेगी। अच्छा, यानी फिर तो बड़ी दूर की सोचिए कि पेट्रोल तो नीचे आने लगा है। बात ये है कि हमारी कौम को ना नेगेटिव सोचने की बहुत आदत हो गई है कि मेट्रो पे कितनी तनकीद की है, कभी मेट्रो में बैठने वालों से पूछा है कि उनको कितना फायदा है? मुझे बात सुनो, मैं बस में बैठा हूँ, इतना मुझे मजा आया, मैं सारा शहर भी देखा, यूं उतर गया 20-25 रुपए में। अच्छा चाचा आपको तो मजा आया, जो तुम्हारे साथ बैठे थे उनसे पूछा? नहीं, आपको पता है पूरी बस खाली थी जब मैं बैठा था। दूसरा, आपका क्या ख्याल है वैसे जाती तौर पे कि जो चीफ आर्मी स्टाफ हैं जनरल राहील शरीफ साहब, इनको एक्सटेंशन मिलनी चाहिए? The role that he has played and the kind of personality that he is, मैं अपना पर्सनल ओपिनियन देना चाहती हूँ कि I would want कि उनको एक्सटेंशन मिल जाए, क्योंकि जो मुल्क के अभी हालात हैं, we need all the forces together। ठीक है, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि मुल्क में कितनी और तरक्की होनी है, डेवलपमेंट होनी है, इम्प्रूवमेंट्स आनी है, तो इसके लिए जितनी और एक बंदा जिसकी क्रेडिबिलिटी इतनी हाई है तो वाई नॉट। मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है कि उनको एक्सटेंशन मिलनी चाहिए। अदा मैं कह रहा हूँ एक्सटेंशन मिलनी चाहिए, मुझे उस पर कोई एतराज नहीं है। अदा सही बड़ा सख्त है। क्या बात हुई? ये जो कराची के अंदर रेंजर ने गरेंजर मचाई हुई है, इनको पंजाब में भी आना चाहिए। पंजाब के वजीर कोई दूध के धुए नहीं है। नहीं है। आप चाहते हैं कि रेंजर क्या लाहौर में आ जाए? जी बाबा, इधर आना चाहिए। इधर तो भत्ता चौक भी है। और भत्ता नहीं है, भट्टा चौक है। खुदा का वास्ता शादी। एयरपोर्ट से उतरा हूं तो सामने इतना बड़ा बोर्ड लगा हुआ था, भत्ता चौक। 10 स्ट्रीट क्राइम इधर ज्यादा हो रहा है पंजाब में, तालीम की कमी है। इधर चाहिए रेंजर, हमको नहीं चाहिए। इधर तालीम की कमी है, सिंध च तो सारे बच्चे बैंकों च लगे। ऐसी सड़कें कभी सिंध में बनी थी, अपने खुदा को हाजिर नाजिर करो। कैसी? ऐसे कभी अंडरपास, ऐसे मोटरवे, ऐसी ट्रेनें, ऐसी जितनी भी दिखाओ मुझे सिंध में कहाँ बनी है। यही तो कह रहे हैं। कह तो पागल है पंजाब वाले। अदा हर बात पे पुल, हर बात पे पुल। अभी सुबह में शॉपिंग सेंटर गया हूँ, दरवाजे पे भी लिखा है पुल। तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी कि करनी तुम्हें याद नानी पड़ेगी। नहीं सस्ती मिलती कभी डेमोक्रेसी के, जो रूखी सूखी है खानी पड़ेगी। अभी है तलब कम तो आने दे गर्मी, तो बिजली की कीमत बढ़ानी पड़ेगी। डाली पे चलने देखे, हाँ देखे, हो मैया वे मैया, अगर ये प्यार दिया गल्ला। वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। बुशरा जी, ये बताइए, ये जो फैशन इंडस्ट्री को बहुत छापे पड़े थे यहाँ पे लाहौर में खास तौर पे, जो फैशन हाउस के ऊपर के टैक्स का चक्कर जो था, तो पार्टी के अंदर से प्रेशर वगैरह नहीं आया? कोई बेगमात या जो खवातीन साइड की थी कि भाई ये फलां डिजाइनर तो मेरा जानने वाला है, वो मैं जोड़ा कह रहे नहीं दूंगा अगली बार, या कुछ इस तरह का? कोई भी उठ के मेरा ख्याल है ये बात नहीं कर सकता कि जी वो मेरे जानने वाली है तो उसको आप थोड़ा सा। एवरीबडी वॉज मेड टू रजिस्टर देयर ब्रांड। फैशन इंडस्ट्री को बहुत छापे पड़े थे यहाँ पे लाहौर में खास तौर पे, जो फैशन हाउस के ऊपर के टैक्स का चक्कर जो था, तो पार्टी के अंदर से प्रेशर वगैरह नहीं आया? कोई बेगमात या जो खवातीन साइड की थी कि भाई ये फलां डिजाइनर तो मेरा जानने वाला है, वो मैं जोड़ा कह रहे नहीं दूंगा अगली बार, या कुछ इस तरह का? कोई भी उठ के मेरा ख्याल है ये बात नहीं कर सकता कि जी वो मेरे जानने वाली है तो उसको आप थोड़ा सा। एवरीबडी वॉज मेड टू रजिस्टर देयर ब्रांड। और वो जो टैक्स है, और मतलब कि ये तो वो डिजाइनर्स हैं जो मैं बात कर रही हूँ, 10-10 लाख के जोड़े बना रहे हैं। कोई आपके हो सकता है पुराने कोई जानने वाले कोई दोस्त यार कहीं हल्का बाब में मिल जाते होंगे डिजाइनर्स सारे, तो कोई किसी ने आपको कहा नहीं आके कि ये नहीं हो? जाहिर बात है उनकी चीखें निकली, तो मैंने उस बात पे फिर मैंने कहा देखो, द चेंज दैट यू आर लुकिंग फॉर इट हैज टू कम फ्रॉम विद इन। नहीं देखिए, गलत आप देखिए बात कर रहे हैं। वो चेंज खैबर पख्तूनख्वा में हमने मांगा था, आप लोग पंजाब में क्यों दे रहे हैं हमें? नहीं, हम तो सीखने वाले हैं, हमें तो इतना चेंज कहा है, हम तो रोल मॉडल कह रहे हैं क्रिएट करो। हमें तो जो बातें कह रहे हैं हम वही उन्हीं से सीखने की कोशिश कर रहे हैं, और अगर केपी के एक रोल मॉडल बन जाए तो सुभान अल्लाह। आपके ख्याल में बन रहा है केपी के रोल मॉडल? वो तो जी सबके सामने, हम तनकीद करने वाले नहीं है, हम दूसरे फ्रंट पे। अच्छा, वैसे ये अपने अजीब सा एक जवाब दिया। आप गई हैं, अभी चक्कर लगाया आपने कोई पेशावर रिसेंटली?
یا میاں صاحب نے منع کیا تھا خبردار تم میں سے کوئی اسلام نہیں، آباد ویسے ہم تو جو سجیشنز ہیں ان کو امپلیمنٹ کرنے میں اتنے بزی ہیں کہ چکر لگانے کا وہ نہیں ہے، چکر تو وہ پنجاب میں لگا کے بیٹھے. مشرف ویسے یہ کافی جو خواتین پارلیمنٹیرینز ہیں پنجاب کے اندر بھی نیشنل اسمبلی میں تو ہیں وہ خود بڑی فیشن کانشیس ہیں اور آپ کو اکثر نظر آتا ہے کہ فلاں برانڈ پہنا ہوا ہے انہوں نے اور فلاں موقع پہ. ویسے میرا خیال ہے کہ اس چیز کو میڈیا نے بڑا نیگیٹولی پورٹرے کیا ہے. دیکھیں کارپوریٹ ورلڈ میں بھی جب آپ جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، بینکرز ہو گئی، خواتین کی میں بات کر رہی ہوں، کسی بھی شعبے میں آپ جاتے ہو تو آپ کو اپنی سیلف گرومنگ جو ہے اس کو آپ بڑا کانشیس ہوتے ہو کہ اچھا میں نے اب جانا ہے تو میری ایک لک ہونی چاہیے. اسی طرح ہمارے لیے اسمبلی میں جانا از گوئنگ فار ورک، اور اگر ہم اپنے آپ کو اپنی سیلف گرومنگ کو وہ کرتے امپورٹنس دیتے تو میرا نہیں خیال اس میں کوئی برائی ہے. بالکل آپ وہ تو خیر ہے، مطلب اگر کوئی ہماری منسٹر تھی یا کوئی ایم پی ہے اگر وہ برکنز پہن کے جا رہی ہیں یہ ان کی ماشاءاللہ اپنی ثوابدید ہے. مگر میرا پوائنٹ یہ تھا کہ بس اتنا میں کہتی جاؤں کہ اسمبلیوں کی تنخواہیں اتنی نہیں ہیں کہ آپ ڈیزائنر بیگ کیا اسمبلی میں تنخواہ وغیرہ نہیں ہوتی؟ نہیں وہ باہر آ کے مل دی. نہیں مگر یہ آپ نے کیا، یہ تو بڑی عجیب سی بات کی ہے. برکنز اور یہ پراڈوز اور یہ کروزرز یہ کیسے آتے ہیں پھر؟ کشمیریوں کی گورنمنٹ کا ہریسہ ملتا ہوگا اسمبلی کے اندر. چلو ابلے چاول دال آپ کو ویسے آپ بھی کشمیری ہیں؟ ہاں جی، کمزور کشمیری پہلی باری دیکھ رہے ہیں. کیا یہ کوئی فٹ رکھا اس قسم کا ہے؟ نہیں اسمارٹ رکھا ہے اپنے آپ کو فٹ ٹھیک ہے، خود ڈیلیبریٹلی رکھا ہوا ہے آپ نے یا شوق نہیں ہے؟ اتنا آپ نے کھانا دیکھا کہ دل اتر گیا. I love eating and I can talk about food all the time, لیکن تھوڑا سا کانشیس. اچھا نہیں تھوڑا سا والا نہیں، یہ کافی زیادہ کانشیس والا ہے. تھوڑا سا تو یہ ہوتا ہے بس فٹنس رکھتے ہیں نا، کیلری پوری ہے اندر، بس دیکھنے میں لگ رہا کہ نہیں کیلری پوری ہے کیلری. مگر ویسے کھانے وغیرہ کوکنگ وغیرہ کا شوق ہے آپ کو؟ کوکنگ کا تو ہے شوق بہت، کیونکہ ظاہری بات ہے گھر کے اندر ایک میجر جو ڈسکشن ہوتی ہے نا وہ کھانے پہ. ٹپکل کشمیری گھرانہ ہے میرا، اور یہ کہ کھانے کا بھی بہت شوق ہے. کشمیری سے کڑی گروی رکھوا کے کھانا کھاؤ. پا دو پاوے اور بال میں ناچنے والا بڑھ کڑی اسکوٹر نہیں جاتے ہیں. ویسے کھانے کے اوپر تبادلہ خیال ہوا آپ کا میاں صاحب سے؟ میاں صاحب کا ہر ویلے پنجا انجن وڈے نواز شریف صاحب کا اس طرح وہ میں نے فائل دی تھی ادھر لو. ہاں وہ چھوٹا قیمہ اور پلاؤ کدھر ہے لاؤ. کھانے پہ تو کبھی ڈسکشن نہیں ہوئی، لیکن میں یہاں پہ ایک چیز جو میری اپنی پرسنل آبزرویشن ہے کہ ایک دو میٹنگز کے اندر میرا ان کے ساتھ ڈائریکٹ کانٹیکٹ رہا ہے، اینڈ میں آئی ایم ویری امپریسڈ بائی دا وے ہی آپریٹس. شہباز شریف از اے ورکہولک. اتنا کام کرتے ہیں شہباز شریف صاحب جتنا ہم نے سنا ہے. چائنیز ڈیلیگیشن ایک آئی تھی تو اٹ واز اے ورک ڈنر، تو اس پہ سارے بات کر رہے تھے تو 11-12 بج گئے. اچھا. تو ڈنر ختم ہوا تو انہوں نے کہا کہ اب آپ چائنیز نے کہا اب ہمیں آپ اجازت دیں، تو انہوں نے کہا نہیں تم لوگ اب بیٹھ کے MOU پہ کام کرو جو صبح ہم لوگ فجر کے بعد سائن کریں گے. تو وہ چائنیز کی آنکھیں ایک دم یوں تو ہی وانٹس کوئک ریزلٹ. اس کے ساتھ آپس میں گلا کر لیتے ہیں تھینک یو. میوزک جی میڈم نے میں آپ پیش کرا. ہاں آرام سے کیچ رکھنا میڈم جی. تھینک یو. اورنج ٹرین میں آپ کے بھائی کی ڈیوٹی لگ گئی ہے. کیا کرو گے بھائی میرا ٹھیکہ ہوگا نا ادھر. ریڑیاں شیڑیاں ساری میری لگیں گی کنوں کی. ہاں 8 ٹکٹ جو بندہ 6 ٹکٹ خریدے گا نا فیملی پیک اس کے ساتھ 6 کنوں بھی ملیں گے. اورنج یعنی یہ کیا یعنی آپ کو کوئی بھی سہولت دی جائے آپ آگے سے پوچھتے ہیں یہ کیا. بات سنیں آپ تو انسپیکٹر ہیں، آپ ریڈی لگائیں گے کہ ترقی تو نہ ہوگی. میں نہیں لگاؤں گا، میں صرف سپرویژن کروں گا. وہ میرے بھائی بھتیجے بھانجے وہ لگائیں گے. کہ کب تک کمپلیٹ ہوگا یار؟ یہ 20 منتھ میں یہ پوری کور ہو جائے گی. ایک منٹ تم سے میں کیوں پوچھ رہا ہوں بشرا آپ بتائیے. ویسے نہیں پتا میں نے پوچھو. ہاں لیکن ان کی ڈیوٹی کوئی اور ہے.
اور پھر بھی اندازہ تو ہوگا. بشرا اعجاز صاحبہ, بشرا اعجاز نہیں, بشرا رحمان صاحبہ, نہیں بشرا انصاری صاحبہ, او بھائی بشرا انجم بٹ صاحبہ ہیں یہ, او بشرا انجم بٹ صاحبہ. جی آپ کچھ کھایا پیا کریں, لیکن یہ جو سب مل کے کھاتے ہیں نا وہ نہ کھایا کریں. آپ کچن میں بیٹھ کے آرام سے ریلیکس ناشتہ کیا کریں, پھر لنچ کیا کریں, پھر ڈنر کیا کریں. یہ تینوں چیزیں آپ تین بار کیا کریں. میں یہ کہہ رہا تھا کہ وہ معاملہ بالکل فٹ جا رہا ہے. وہ ٹھوکر نیاز بیگ سے بھی گزرے گی. 2.5 لاکھ بندہ روز سفر کرے گا. 2.5 لاکھ ٹکٹیں روز بکیں گی. اب کنوں کا حساب لگاؤ کتنے بکیں گے. بتائیں کہ گرمی میں کون سا پھل دیں گے وہاں؟ گرمیوں میں گنڈیریاں. گنڈیریاں؟ ہاں, ہر چیز ٹھنڈی بکے گی اس میں, آرنج کر کے. ہاں, آپ کے اس عظیم پلان کے اوپر شاید پانی پھر جائے, مگر میرا نہیں خیال کہ اورنج ٹرین کے اندر آپ یہ سب کھانے پینے کے اشیاء لا سکیں گے. اللہ کے بندے, وہاں افسر کون ہوں گے؟ پاکستانی نہیں ہوں گے. تھوڑا 2-4 اسٹیشن بیچ کے آگے اس کو, اوے چل اتر, یہاں کیوں بیچ رہے ہو, چلو. اتر جائیں گے, پھر 2 اسٹاپ آگے سے چڑھ جائیں گے, پھر 4 اسٹاپ آگے سے لا دیں گے. اس طرح ہلکا کاروبار چلتا رہے گا. آپ کو پتہ ہے 14 سال سے کم عمر کے بچوں کے اوپر اس طرح زبردستی کام کرانے پہ اب لا بن گیا کہ اب نہیں کرا سکتے. وہ کوئی لیبر کے قانون میں آتا ہے. جی بالکل. ہاں, لیکن وہ تو امپلیمنٹ ہو رہی ہے تو پھر آتا ہے نا. تو کیا امپلیمنٹ ہو رہا ہے اب کہاں؟ پاکستان میں؟ نہیں جی یار, مزاحیہ باتیں نہ کرو. آپ ان سے پوچھ رہے, انہوں نے لا پاس کروایا ہے ابھی. کیوں میڈم جی, ہو رہا ہے؟ جی بالکل. مجھے اس پہ بڑی خوشی ہوگی یار. بچوں سے لیبر نہیں کرانی چاہیے. اب دیکھیں نا, میرے بچے اگر ہوں تو میں تو نہیں نہ چاہوں گا کہ میرے بچے لیبر کریں. میرے بچے پڑھیں لکھیں, ڈاکٹر بنے, کمپیوٹر بنے. ہر ماں باپ کی یہی خواہش ہونی چاہیے. یہی جذبہ ہو تو پھر سارا ملک تعلیم حاصل کر سکتا ہے. تم نے اچھی بات کی, ایک اور لو. تو اجازت ہے سر؟ بالکل. کنواں سے پیسے دے دو. 1 منٹ ٹھہرے, میں ذرا کال سن لوں, پھر میں کنواں کے پیسے لیتا ہوں آپ سے. ہلو, ہائے نہیں, یہ کیسے ہو گیا؟ وہ ریڑیاں تو میں نے لگوائی تھی, پولیس پکڑ کے لے گئی ہے. صاحبہ 2020 کا سیگمنٹ ہے, شارٹ کوسچنز آپ سے پوچھیں گے اور آؤٹ آف چوائسز آپ نے ہمیں اپنا آنسر بتانا ہے. ٹھیک ہے جی. کون سا بٹ زیادہ مشہور ہے, گلو بٹ, ڈی جے بٹ, بشرا بٹ یا احمد بٹ؟ بشرا بٹ. بشرا بٹ. آپ کو ان شریفوں میں سب سے زیادہ فن ظرافت کس میں زیادہ نظر آتا ہے, شہباز شریف, نواز شریف, بابرہ شریف یا عمر شریف؟ عمر شریف. عمر شریف. ان میں سے زیادہ ٹیلنٹڈ کون ہے, مریم نواز یا حمزہ شہباز؟ مریم نواز. زیادہ خوش خوراک کون ہے, بڑے میاں صاحب, چھوٹے میاں صاحب یا پرویز خٹک صاحب؟ بڑے میاں صاحب. یہ بتائیے کون سی خاتون سیاستدان آپ کی زیادہ اچھی دوست بن سکتی ہیں, سمینا خاور حیات, فردوس عاشقوان یا کشمالہ طارق؟ کشمالہ طارق. کشمالہ طارق. ٹھیک ہے. سب سے زیادہ نخرے کس نوجوان خاتون سیاستدان کے ہیں, انوشے رحمان, عظما بخاری یا ماروی میمن؟ میں عظما بخاری کہوں گی اور وہ مجھے گولی مار دے گی, لیکن اٹس اوکے. اچھا, عظما بخاری کے نخرے زیادہ ہیں. 2018 کا الیکشن کس نوجوان قیادت کا ہوگا, بلاول بھٹو, مونس الہی, فاطمہ بھٹو, قائم علی شاہ یا پھر عمران خان؟ بلاول بھٹو. پی ٹی آئی. بہت شکریہ. یہ بتائیے بہترین دوستی آپ کے خیال میں ان میں سے کون سی ہے, نواز شریف اور آصف علی زرداری صاحب کی, عمران خان اور شیخ رشید صاحب کی, نواز شریف اور نریندر مودی کی یا پھر پاک چائنا دوستی؟ پاک چائنا دوستی. اچھا, کچھ سیاستدانوں کے نام لیے جائیں گے تو کوئی ایک ایسا جملہ جو ان کا نام سنتے سب سے پہلے آپ کے ذہن میں آیا, آپ نے بتانا ہے. ٹھیک ہے. بلاول بھٹو. مرسو سندھ نہ دیسو. مرسو رج کے نچسو. حمزہ شہباز. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ سب کچھ ٹھیک ہونے والا ہے. عمران خان. تبدیلی آ گئی ہے. طاہر القادری صاحب. مارو گولی. تھینک یو. الطاف حسین صاحب. ان کو اجازت مل گئی بولنے کی. گڈ ون. قائم علی شاہ. وہ اپنی دنیا میں مست ہے. لاسٹ کوشچن, اگر آپ کے خاوند کوئی سیاسی پارٹی جوائن کرنا چاہیں تو کون سی لیگ جوائن کروائیں گی, مسلم لیگ کاف, آل پاکستان مسلم لیگ یا عوامی مسلم لیگ شیخ رشید کی؟
عوامی لیگ. عوامی مسلم لیگ. کا مالک ہونے کے باوجود بیوی سے جیب خرچ لینے پر مجبور ہے. شوہر کی فضول خرچی سے تنگ آ کر بیوی نے فیصلہ کیا کہ وہ جیب خرچ اپنے ہاتھوں سے دے گی، جو کہ روزانہ صرف 10 پاؤنڈ ہوتا ہے، اور اگر کبھی بیوی کا موڈ اچھا ہو تو وہ 20 پاؤنڈ بھی دے دیتی ہے. واہ واہ، یہ میری بیوی والا صاحب ہے نا. میری 2 لاکھ کی کمیٹی نکلی، انہیں رکھ لی، 10 روپے روز میں دیں. ویسے بشرا، اس قسم کا کوئی ایکسپیرینس ہوتا ہے آپ کے گھر میں کہ کوئی جیب خرچ آپ دیتی ہوں؟ نہیں، ابھی تک ایسا تو نہیں ہوا. کوئی چانس ہے اس کا؟ کوئی نہیں. میرا نہیں خیال. ساری دیہڑی بار مزدوریاں کر کے لیا کے پیسے دے تو اس بھی خرچہ لے، بڑی گل ہے. سارے ایسے نہیں ہوتے. سارے ایسے نہیں ہوتے، اس لیے کہتا ہوں کہ سارے ایسے ہونے بھی نہیں چاہیے. اچھا، صحیح ہے. پہلے دور میں لڑکیاں ہوتی تھی بھائی جان، شادی پہ رو رو کے متوجہ جاتی تھی. اچھا. سارا میک اپ چو جانا، سرما اتنے تک چاچے کا موڈا بھریا میک اپ نہ رو رو میں جا رہی ہوں، پورا فیملی سیٹ ہوئی. اچھا. تو آج کل رونے کا رواج ہی ختم ہو گیا. ہاں، ایک کڑی کا ویاہ، میں کہ باجی روندی نہیں، کہندی میں کیوں رواں، وہ رون جڑے مینوں لے کے چلے. ویسے آپ سمجھتی ہیں کہ اب یہ اس قسم کی بات ہوتی ہے کہ نہیں روتی لڑکیاں؟ پتہ نہیں بھی، میں تو بہت روئی تھی. اچھا. پورا فنکشن کے 10 بجے تو فنکشن ختم ہو جاتا ہے. آپ نے کوئی ہوا روتے ہوئے کہا نون لیگ زندہ باد؟ نہیں، میں نے اپنے میاں سے ریکویسٹ اتنی ضرور کی تھی مہندی پہ کہ اگر پولیس پکڑ کے لے جائے نا تو چلے جانا، بعد میں چھڑوا دوں گی. بہت اچھے، بہت اچھے. ہے کوئی سخی جو بابی کی ضمانت دے دے؟ ضمانت دے دے؟ کس کو؟ بابی کو. بھابھی کو کیا کیا ایسا؟ کیوں؟ مجھے لگتا ہے تمہارا کوئی سیپریٹ اکاؤنٹ بھی ہے، تمہارے پیسے دبئی جاتے ہیں. میں کیا بابی، میں جوگی آ کے سیاستدان ویسے ڈر دی ہے میرے کو. میرے اگے منہ نہیں کھول سکتی. دند ٹوٹے نہ جاری رہے. جو کہ سادھو سنت فقیر ہاں بابے پہنچے، بابے نے اپنے جادو ٹونے کے ساتھ بڑی بڑی مشکلوں کے حل نکال دیے ہیں. اور اس ٹرین ہی بابا اگر تجھے یہاں بنا کے دکھا دے، چلا کے دکھا دے تو مانو جوگی یا تیرا ہی کمال ہے. کر کے دکھائیں. دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کے سامنے جوگی یہاں اور اس ٹرین ہی چلانے جا رہا ہے. بچے چٹپن چوٹ چپن چٹپن تم تڑاک کیوں چڑاک اور یہ ٹرین چلی ہے نہیں جی چل رہی تو لوگوں نے اینی توڑ پھکڑی پہ. جوگی بہت اچھے، بہت اچھے. دیکھ جوگی سادھو سنت فقیر تیرے پروگرام میں آیا ہے. بس 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 بس. کیسی ہے؟ ماشاءاللہ سے بڑی اچھی لگ رہی ہے آج تو. کریمی سی اور کریم کلر کا جوڑا پایا. ایجوکیشنسٹ ہیں؟ تو بابے بھی ایجوکیشنسٹ ہیں بیٹا. بچے آئی ہے بابے نو انگریزی آندی. بول کے دکھائیں. انگریزی دیکھو کہ ساتھ سنت فقیر شاپ نکالنے جا رہا بچے. چٹپن چوٹ چپن چٹپن تم تڑاک کیوں چڑاک بوتلا سچیاں بوتلا کلو کلو چوچ پلو ہٹ کٹوری چو بھائی بو جمالی کالا تتر چٹا تتر لنگور ہٹ کٹوری چو پیالا کالا تتر مبرور بھائی داگڑ دینتا چپ نکلے ایسے پھر پوچھا نکلے. نکل آیا. یہ تمہارے اندر جو لالچ کی چکنائی جم چکی ہے نا بچیا، وہ کسی صابن سے نہیں اترے گی، انہوں مانج. بہت اچھے. جی تو چاہتا ہے کبھی آگ لگا کر دل کو، جی تو چاہتا ہے کبھی آگ لگا کر دل کو، خود کہیں دور کھڑا ہو کے تماشا دیکھ. بہت اچھے یار جوگی بہت اچھا ہے یار. تھینک یو سو مچ. آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائیں.